السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترتیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی، اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترتیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ بھی تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹی چھوٹی تالاب بنا دی گئی، گھٹی بنا دی گئی، تاکہ ہفتے کے دن جیسا ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اعتبار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھا لیں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو تم جہل پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک دن 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ 2 لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ نیک بندوں نے اسی بستی کے بیچ میں دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کی فرمان بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ کوئی بھی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، جب ہنستے رہے تو یہ کتابوں کی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جو اللہ کے فرمان بردار دیوار کے اس طرف نافرمان بندے پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف فرمان بردار بندے جو پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محفوظ کیا کہ دیوار کے کس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ یہ کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور پتھروں کو حرکت کے انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے اور پتھروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان پتھروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے کہ اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمان بردار بندہ بنا، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔